علامہ کی اردو کی کتاب ضرب کلیم میں کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے ملائے حرم، یعنی مسجد کا مولوی، یعنی کیا ہم کہیں گے کہ مسجد کا ملا۔ آپ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے اس کا ٹائٹل اس لیے چنا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ امام فقط مسجدوں کے امام ہیں، ان کا کائنات کی یا زمیں کی بھاگ دوڑ یا زمیں کی امامت سے ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی گلوبل آرڈر میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کامیابی سے مذہب کو قوانین میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی ان کی گریٹسٹ فائنڈنگ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب و دین سے کچھ قوانین بنا ڈالے ہیں اور یہ اس کی لاٹھی سے لوگوں کو ہانکتے رہتے ہیں۔ بہت پیارا قول حضرت واصف علی واصف کا کہ سچ کی لاٹھی اگر ایک بد ذوق کے ہاتھ میں دو گے تو وہ سچ سے بھی دور کر دے گا۔ یہی مقصد علامہ محمد اقبال اس چھوٹی سی نظم میں رکھیں گے، ملائے حرم، کہ یہ بس فقط مسجدوں کے مولوی ہیں، یہ مسجدوں کے ملا ہیں، تو یہ اس سے باہر ان کی جیورسٹیکیشن نہیں ہے، اس سے باہر ان کا ویژن، ان کا ایکیومن نہیں ہے، یہ اس سے دور نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے ضرب کلیم میں پہلا شعر جو اس نظم ملائے حرم کا لکھا وہ ہے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ ہم نے اسٹرے ریفلیکشن میں آپ کے سامنے جب علامہ کی مذہب کی، دین کی ڈیفینیشن رکھی تو وہ بہت ہی سٹرینج تھی، یونیک تھی، منفرد تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام احتجاج ہے، اسلام وہ قوت ہے جو لوگوں کو ایک پروٹیسٹ کی قوت دیتا ہے ہر اس کیا کہیں گے ظلم و جبر کے جو تاریخ میں چلتا آ رہا ہے۔ اور آخر میں علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل کام یہ ہے کہ انسان کو دریافت کیا جائے، اٹ از دا ڈسکوری آف مین۔ اب آپ سوچئے کہ یہ اتنی پیراڈاکسیکل بات ہے ان باتوں سے جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ علامہ کہتے ہیں انسان کو ڈھونڈ لینے کا نام اسلام ہے۔ اور اس کے شواہد آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ ملتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، کہ مجھے امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے میں اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر مجھے خداوندی بھی ملے میں قبول نہ کروں، مجھے بندہ ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہے۔ پھر علامہ محمد اقبال جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے انسپریشن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے تھے اور رسول اللہ واپس بندوں میں آ گئے، اور جیسے انسانوں کو پھر سینٹر سٹیج رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں علامہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو کہ ملا سے پوچھ رہے ہیں، علامہ محمد اقبال سوال کر رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو۔ بھائی تم دعوے دار ہو کہ تم خدا تک رسائی رکھتے ہو، لیکن تم سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تم تو آدم سے بھی ناواقف ہو۔ تو حضرت واصف علی واصف کی پھر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن بہترین رستہ انسانوں سے جاتا ہے، مگر تم انسان کو نہ خوش کر کے اللہ کو خوش کیسے کر رہے ہو؟ اور اللہ کو خوش کرتے ہو تم سے عام انسان کیسے ناخوش رہ گئے؟ تو ایک بڑا ہی سنجیدہ سوال علامہ محمد اقبال ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے تم جس اللہ کو خوش کر رہے ہو، تم جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا پورا خطاب انسان سے، اللہ تو خود اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، تم اس سے دور ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور تم اللہ اور اس کے بندے میں حائل ہو گئے ہو، تم نے ڈسٹرسٹ پیدا کیا۔ تمہاری وجہ سے وہ جو بات جاوید صاحب کی ہے نا کہ بھائی تو اللہ کو قہار و جبار ثابت کرنے کے لیے تم خود ڈراؤنے ہو گئے، یعنی تم تو حائل ہو گئے ہو رستے میں، تم کسی کو مذہب بیزار کرنا ہو تو تمہیں دکھا دینا چاہیے۔ اور یہ سب ہمارے سامنے ہے روز بروز، مدرسوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ آپ اسے کور نہیں کر سکتے، آپ گھر میں نہیں بتا سکتے کہ میں نے کیا پڑھ لیا۔ تو ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی آخری وجہ یہ تھی کہ مذہب جو ہے وہ اخلاق کو رائج کرتا ہے، باقی تو ہم نے یہ کہ دنیا میں ترقی کے لیے ہوتا ہے، اسپیس ٹریول کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے راز پانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو الحمدللہ ہم نے 300-400 سالوں سے کام چھوڑ دیا۔ پھر آخر میں یہی بچا تھا کہ بھائی مذہب اور دین کی وجہ سے لوگوں میں اخلاق پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے سنگ دل اور سب سے مطلب کہ کرخت گفتگو کرنے والے لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ایسے جیسے واقعی دل ان کے عجب سے سخت ہوئے ہوتے ہیں۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری رسائی، یو کین ٹیک مائی میسج ٹو دا گاڈ بٹ اسٹرینجلی یو ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ می۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا اسلام تو ہے ہی یہ کہ یو میں ڈسکور دا مین،
تم تو انسان کو دریافت کر لو، تو تم اسلام کا سب سے بڑا مقاصد علامہ نے مطلب کہ کہا۔ تو آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال۔ اب تیری نماز کو دیکھتے ہوئے کسی ظالم و غاصب کا دل پر وہ دھمک نہیں آتی، کیونکہ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال۔ تمہاری نماز دیکھ کے اس میں وہ قوت طاقت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہم نے نظم مکمل کی تھی کہ غلاموں کی نماز، وہ جیسے چند وہ نہیں ہوتے کمزور سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک مورچہ دریافت کر لیا کہ ہم ادھر چھپ چھپ کے نا امیروں کے اور طاقتوروں کے خلاف بد دعائیں کریں گے تو شاید وہ مر جائیں۔ تو تمہیں دیکھنے کے بعد ان کے دلوں پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا تم لوگوں کو ایسے صف بصف ہے کھڑا دیکھ کے۔ تو آپ جانتے ہیں نا مسجد کی صفیں ایسے ہی ہیں جیسے کلاسیکل وارز میں لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے بعد تو کسی کے دل پر کسی قسم کا خوف نہیں آتا، اور جمال تصور حسن تو آپ کے پاس سے نہیں گزرا۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک وہ جمال یا حسن کی چادر میں لپٹ کر اپنے ماننے والے کے پاس آتا رہے، ورنہ وہ اپنے بہترین سے بہترین کاری کو بھی اپنے آپ سے متنفر کروا دیتا ہے۔ تو جمال سے تو پھر ہمارا کچھ 600 سالوں سے تعلق ٹوٹے کھڑا۔ اچھا لگنا، اچھا دکھنا، اچھی بات کرنا، مساجد کو نہیں وہاں تک آنے والے ایک ایک رستے کو صاف کرنا، یا وہ ایک رستہ کرتے کرتے شہر تک بات چلی جائے گی۔ اور ہمارے شہر آپ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں صرف کتاب میں لکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم لے جا کر دکھا سکیں بھائی یہ دیکھو صفائی نصف ایمان ہے۔ کوئی ایک شہر ہمارے پاس کم از کم جس ملک سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان، وہاں پہ نہیں ہے۔ تو ہم جہنم میں کھڑے ہو کے جو جنت کے دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہوں گے جن کے ہاں مطلب کہ ننگے پاؤں بھی شہروں میں پھرو تو مٹی نہ پیر کو لگے، یا جن کے ہاں رات کے کتنے دیر گئے تک سفر کرو تو کچھ نہ ہو، جہاں کسی وزیر اعظم یا وزیر کا بیٹا ہو یا بیٹی کوئی آپ کو ڈرا اور دھمکا نہ سکے؟ تو تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال۔ تو آپ کبھی ان سویلائزیشن کی جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تعریف بھی کر لیں کہ وہاں طاقتور سے طاقتور کا کوئی رشتہ دار، وہ اس طرح قانون کے آگے سب برابر کر دی انہوں نے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم صف باندھ کے نماز پڑھتے ہو، ڈسپلن دکھاتے ہو، اور دین کا بڑا ترین مقصد آپ کو بہادر و دلیر کرنا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اگر ٹوٹالٹی کائنات کا بادشاہ آپ کے یہاں ہے تو آپ کو خوف کیسا ہونا چاہیے؟ تو خوف ہے، اور تم آپ کی نشانی بزدلی کی یہ ہے کہ آپ کی مساجد کے ارد گرد ہر طرح کے بدمعاش لوگوں کے پیسے کھانے والے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والے، لوگوں کو بلی کرنے والے لوگ زندہ ہیں، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یار ان باتوں کو ہمیں بہت اب ذمہ داری سے سننا چاہیے۔ جگہ جگہ مساجد ہے، بھائی پولیس اسٹیشن نہ ہو، مساجد کا ایک روب و دبدبہ تو آنا چاہیے۔ اور اگر چلیں ایک صف بھی بھرتی ہے، اس کے معنی ہے کہ اس روب و دبدبے والی جگہ کے اوپر کچھ ایسے معتبر لوگ آتے ہیں جو مسجد سے باہر نکل کے اصل ذمہ داری شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہر گلی کوچی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، دھمکانے والا، ڈکیت، چور، لوگوں کو تنگ کرنے والا موجود ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ اور جمال سے تو ہم آپ کو بتائیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، تصور حسن سے۔ تو آخری جو مصرع ہے وہ ہے کہ پورا دہرا لیتے ہیں، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام۔ تو یہاں پر علامہ محمد اقبال جیسے اللہ تعالیٰ کا پیغام ملائے حرم تک لا رہے ہیں کہ تمہاری اذان میں میرا اللہ تعالیٰ کی اذان کا پیغام نہیں ہے۔ وحی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے کے لیے جو اعتبار ہمیں چاہیے ہوتا ہے شخصیت میں، جو وہ اذان پڑھ رہی ہو، وہ مؤذن کی جو شخصیت پر معاشرے اور سماج کا اعتبار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی وجہ سے یا ویسے بھی وہ اب متنفر ہو چکے ہیں یا بیزار ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت فکر کرنی چاہیے کہ تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام۔ آپ دیکھیے کہ جب فلائٹ کا کہا جاتا ہے کہ اس فلائٹ نمبر والے آ جائیں اور ہم اڑ کے جانے والے ہیں دوسرے دیش، تو ہم لوگ بھاگ بھاگ کے جہازوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ ہمیں کامل یقین ہوتا ہے کہ اس جہاز کی ٹیکنالوجی کتنی قابل اعتبار ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بلانے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ڈسٹرسٹ کیوں آ گیا مجھ میں اور لوگوں کے درمیان۔ اور یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ انسان سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی، تم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو۔ تو آخری پیغام جو اللہ سے دور ہے اس کی قدر اس نے نہ کی جو مسجد میں ہے،
اور جو دور بیٹھا ہے وہ اس طرف جا ہی نہ سکا، کیونکہ اس کو ایسی کوئی کشش دی نہیں گئی، اس کو ایسا کوئی کیا اسے کہیں گے خوبصورت پیکج نہیں دیا ان مذہبی لوگوں نے کہ لوگ جوک در جوک بھاگیں ان لوگوں کی طرف۔ جو کوئی معاشرے میں تنگ ہیں وہ بھی اپنا ریفیوج ڈھونڈیں اور وہاں ایسے دوست احباب کو بتائیں کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے، یہ یزیدی قوت رکھتا ہے، تو اب ہمیں حسینی قوت چاہیے، اور وہ مسجد کے علاوہ میں کہاں سے مانگوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہی ہے بات کہ اس اذان میں علامہ فرما رہے ہیں وہ صحیح رستے پہ بلانے والی قوت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انسانوں کو کہ دو۔ تو اذان بلالی سے لے کر آج تک جو یہ فرق ہے، اس پہ ہمیں اب سوچ لینا چاہیے کہ کثرت سے اذان ہوتی ہے، کثرت سے اذانیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کثرت سے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کر لینی چاہیے باتیں بھائی، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی اذان آ رہی ہوتی ہے کہ ادھر آؤ، ادھر فلاں ہے، پھر وہاں والے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اور جگہ سے آواز آتی ہے۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ان اذانوں میں ہماری فکر تو جیت رہی ہے، لیکن شاید اسلام اس طرح سرخرو نہیں ہو رہا۔ ہماری فقہی سوچ کو تو فتح مل رہی ہے، لیکن اسلام کو جو سرخرو ہونا ہے سماج و معاشرے میں، بلکہ دنیا میں، کاسموس میں، وہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ ہماری تنگ دلی ہے۔ تو علامہ نے دیکھے نا، میں بھی بس یہی سوچ رہا تھا ملائے حرم بھائی کیا موضوع ہوا، تو جیسے علامہ نے کتنی گہری بات کی ہے کہ بھائی یہ فقط مسجدوں کے امام ہیں، سماج و معاشرے، سائنس و تحقیق، کتابیں، تعلیم، دنیا کے اکنامک فرنٹیئرز اس کے امام نہیں ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہے، لیکن یہ تو بنیادی انسان سے نا واقف ہیں۔ تو جو انسان سے نا واقف ہو تو وہ اس کے خالق سے کیسے واقف ہو سکتا ہے، خود سوچیے۔ اور ان کو دیکھ کر کسی برے ظالم غاصب کے دل پر کوئی خوف نہیں آتا، بے شک وہ عید کی بڑی ترین نماز دیکھتا ہوں، وہ اب نہیں ڈرتا، کہتا ہے جتنے مرضی ہیں کوئی بات نہیں، یہ غلاموں کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی خیر علامہ کی ٹرم ہے۔ اور آخر میں جو اذان ہے وہ دینے والا اتنا قابل اعتبار ہو کہ لوگ جوک تر جوک کھچے چلے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں میری فلاح ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کے غم کے اوپر وہ ایسے جیسے میڈیسن رکھی جائے گی، ہر طرح کی بات سنی جائے گی، ہر طرح کے غم کا مداوع ہوگا۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ نظم ہے علامہ کا، یہ جو پرسپیکٹیو ضرب کلیم میں ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بلکہ ابھی تو ہم کئی نظمیں اسی طرح کی کور کر رہے ہیں جہاں علامہ مذہبی لوگوں کو ایک دوبارہ کوشن دے رہے ہیں کہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ مذہب کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ انسان کو تسکین دے، مطمئن کرے، انسان کو بہادر بنائے، انسان کو دلیر بنائے، وہ سب نہیں ہو پا رہا۔ ظالم و جابر مسجدوں کے روب دبدبے سے نہیں گھبرا رہے، بلکہ انہی کے شاید سائے میں چھپ جاتے ہیں۔ تو علامہ نے کب یہ باتیں دریافت کی تھیں اور کہا تھا کہ ہماری عبادات ہمیں وہ بہادر نہیں بنا رہی جو امام حسین علیہ السلام بنے تھے۔ تو یہ بہت سنجیدہ فکر کی بات ہے کہ ہم عادتاً کہیں نمازی تو نہیں، اور اسلام میں جو تصور عبادت ہمیں جو قوت دیتا ہے، کیا ہم اس قوت کو موصول کر کے ان تمام کمزوروں ضعیفوں کے لیے چھاؤں یا چھتری بن پا رہے ہیں؟ تو یہ بہت ایک اہم سوال ہے جو علامہ محمد اقبال نے آج کل کے تمام مذہبی ذہن اور خصوصاً ان لوگوں سے کہا جو اپنے آپ کو ایک مخصوص قسم کا ورڈ ہے چلے ملائے حرم کہلوانا چاہتے ہیں۔